بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات و خواتین، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو القرآن کورسز سینٹر بہادر آباد میں درس قرآن و حدیث کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور آج کا درس قرآن و حدیث بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ آپ حضرات و خواتین کو اس بات کا بھی علم ہے کہ ہمارے یہاں عمومی طور پر جن موضوعات کا انتخاب کیا جاتا ہے وہ انتہائی فکری نوعیت اور اصلاحی نوعیت کے ہوتے ہیں، اور آج کا موضوع بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے ازدواجی زندگی گزارنے کے رہنما اصول، اور ہمارے آج کے مدرس ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیت جناب ڈاکٹر مفتی رشید احمد خورشید صاحب۔ جناب مفتی صاحب، جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ استاد الحدیث ہیں جامعۃ الرشید کراچی میں محترم مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ مذکورہ موضوع پر درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد خاتم النبیین و امام المتقین وقائد الغر المحجلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، صدق اللہ العظیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، ازدواجی زندگی ہم کامیابی سے کیسے گزار سکتے ہیں، یہ بہت اہم موضوع ہے۔ اہم موضوع اس لحاظ سے ہے کہ ظاہر ایسا موضوع ہے جس سے ہر انسان کو واسطہ پڑتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ جب اس کی شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد اس کو ازدواجی زندگی گزارنی ہوتی ہے۔ اب وہ ازدواجی زندگی کامیاب بھی ہوتی ہے، ناکام بھی ہوتی ہے۔ کامیاب بھی کسی وجہ سے ہوتی ہے، ناکام بھی کسی وجہ سے ہوتی ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جنہوں نے اپنی ازدواجی زندگی گزاری، بڑی کامیاب گزاری۔ بہت سے لوگ آپ کو ازدواجی زندگی کے اعتبار سے بڑے ناکام ملیں گے۔ تو یہ جو کامیابی اور ناکامی ہے، ظاہر اس کے پیچھے بہت سارے اسباب ہوتے ہیں، اور اگر ان اسباب کو سمجھ کے ہم زندگی گزاریں گے تو امید ہے اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بھی کامیاب فرما دیں گے، اور اگر ان کو سمجھے بغیر ہم زندگی گزارتے رہیں گے، جہالت میں، لا علمی میں اور بے پرواہی میں، چیزوں کو سیریس نہ لے کر کہ بس ٹھیک ہے، بچے تھے، جوان ہو گئے، شادی ہو گئی، پھر ہمارے بچے ہو گئے، پھر وہ بڑے ہو گئے، بس ایک سرکل ہے، سائیکل ہے، زندگی کی چل رہی ہے، اس طریقے سے اگر لے کے چلیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر جتنی اہمیت ہم ازدواجی زندگی کو دیں گے اسی اعتبار سے ہماری ازدواجی زندگی کامیاب یا ناکام ہوگی۔ سب سے اہم بات جو ہمیں سمجھنے کی ہے ہمارے لیے کہ ازدواجی زندگی کب کامیاب ہوتی ہے، اس کا اصول کیا ہے۔ بنیادی پوائنٹ یا بنیادی ایک اصولی بات، زندگی کے کسی بھی شعبے میں اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کام کو سیکھیں، پھر اس کام کو کریں۔ یہی طریقہ ہوتا ہے نا۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ ایک اچھے ڈرائیور بنیں، تو آپ اچھے ڈرائیور کب بنیں گے؟ جب آپ ڈرائیونگ سیکھیں گے، پھر آپ لائسنس حاصل کریں گے، آپ کے پاس قانونی اجازت نامہ ہوگا، پھر آپ کسی
ماہر سے اس میں رہنمائی حاصل کریں گے، تب جا کے آپ ایک اچھے ڈرائیور بن سکتے ہیں۔ اسی طرح زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہے، آپ ایک اچھے ٹیچر بننا چاہتے ہیں تو اچھے ٹیچر آپ کب بنیں گے؟ کہ پہلے آپ کو جس چیز کی آپ ٹیچنگ کر رہے ہیں، جو سبجیکٹ ہے، آپ کو اس سبجیکٹ میں مہارت ہو، پھر سبجیکٹ میں مہارت کے ساتھ ساتھ جو اس کی ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہیں، جو اس کے طریقہ کار ہیں کہ طالب علم کی نفسیات کیا ہوتی ہیں، پیرنٹس کی نفسیات کیا ہوتی ہیں، اور 10 سال کے بچے کی کیا نفسیات ہوتی ہیں، 20 سال کے بچے کی کیا نفسیات ہوتی ہیں، 40 سال کے بندے کی کیا نفسیات ہوتی ہیں، یہ چیزیں آپ کے سامنے ہوں، ان نفسیات کا خیال رکھ کر آپ ٹیچنگ کریں تو آپ ایک اچھے ٹیچر بن جائیں گے۔ لیکن اگر ان اصولوں کو سامنے نہیں رکھیں گے تو آپ ایک اچھے ٹیچر نہیں بن سکتے۔ یہی ہوتا ہے نا دنیا میں۔ اب اگر ایک آدمی ہے جو گاڑی چلانا چاہتا ہے لیکن وہ کسی سے سیکھتا نہیں ہے، اس کو یہی نہیں پتا کہ بھائی میں نے ریڈ سگنل پہ رکنا ہے، گرین سگنل پہ جانا ہے، تو وہ صحیح ڈرائیونگ کر سکتا ہے؟ وہ ایکسیڈنٹ کرے گا، نقصان کرے گا۔ ازدواجی زندگی کو کامیابی کے ساتھ گزارنے کا جو پہلا اصول ہے وہ یہ کہ جب نکاح کیا جائے، نکاح کو سیکھ کر کیا جائے۔ نماز پڑھتے ہیں نا، نماز سیکھتے ہیں پھر نماز پڑھتے ہیں، روزے کے مسائل سیکھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں جو معاشرتی مسائل ہیں اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نکاح کرتے ہیں، بچیوں کا نکاح کرواتے ہیں، ان کو نکاح سکھاتے نہیں ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، یعنی آپ نے کہیں ایسا دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں کہ کسی شخص نے اپنے بیٹے کی شادی کروانی ہے یا بچی کی شادی کروانی ہے، اور بیٹے کی شادی کروانے سے پہلے وہ کسی مفتی صاحب کے پاس چلا جائے، کسی مولانا صاحب کے پاس چلا جائے، اپنی مسجد کے امام صاحب کے پاس چلا جائے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کروا رہا ہوں اور اس شادی پہ میں 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہوں، تو آپ میرے بچے کو نکاح کے بیسک مسائل سکھا دیں، نکاح کے، طلاق کے، پاکی ناپاکی کے، جائز ناجائز کے، حلال حرام کے، یہ مسائل اس کو سکھا دیں، اس کو نکاح کا کوئی کورس کروا دیں۔ کبھی سنا ہے آپ نے؟ نہیں ہوتا نا۔ ہم نکاح کے مسائل نہیں سیکھتے، طلاق کے مسائل نہیں سیکھتے، جائز ناجائز کے مسائل نہیں سیکھتے، پاکی ناپاکی کے مسائل نہیں سیکھتے۔ اب جب نہیں سیکھیں گے تو آپ بچے کی شادی پر آپ نے مثلاً 40 لاکھ روپے لگا دیے، اور یہ 40 لاکھ روپے آپ نے لگائے تھے نکاح کے مقصد کے لیے کہ ان کا نکاح ہو جائے اور یہ خوشگوار زندگی گزاریں، اور جس مقصد کے لیے یہ 40 لاکھ روپے لگائیں اس پہ آپ نے 1 روپیہ بھی نہیں لگایا، اس پہ تو پیسے بھی نہیں لگیں گے آپ کے۔ آپ اگر امام صاحب کے پاس جائیں گے کہ میرے بچے کو نکاح کا کورس کروا دیں یا نکاح کے بیسک مسائل سکھا دیں، تو آپ سے فیس مانگیں گے وہ کہ مجھے فیس دیں تو آپ کے بچے کو نکاح کے مسائل سکھاؤں گا، یا طلاق کے، حلال حرام، جائز ناجائز کے، میاں بیوی کے حقوق آپ پیسے دیں گے تو سکھاؤں گا، فری میں سکھا دے گا آپ کو۔ غلطی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ غلطی یہاں پہ ہو رہی ہے کہ ہماری توجہ نہیں ہے۔ ہماری توجہ کب ہوتی ہے؟ ہماری توجہ اس وقت ہوتی ہے جب طلاق ہو جاتی ہے۔ جب طلاق ہو جاتی ہے، طلاق ہونے کے بعد ہم جاتے ہیں مفتی صاحب کے پاس، حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ طلاق ہونے سے پہلے مفتی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں۔ کسی نے لکھا تھا نا کہ آپ 3 طلاق دینے کے بعد جس مفتی صاحب کے پاس جاتے ہیں، اگر طلاق کا طریقہ بھی اسی مفتی صاحب سے پوچھ لیا ہوتا تو آپ کو یہ نوبت ہی نہ آتی۔ طلاق دینے کا بھی اسلام میں ایک طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں جس طریقے سے طلاق دی جاتی ہے، 3 طلاقیں ایک ساتھ زبان سے نکال دی جاتی ہیں، اس طریقے سے طلاق دینا ناجائز اور گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص کو لایا گیا اور اس نے اپنی بیوی کو ایک ساتھ طلاقیں دے دی تھی۔ حدیث میں آتا ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کیا تم اللہ کے احکام کے ساتھ مذاق کرتے ہو؟ حالانکہ میں ابھی تمہارے درمیان موجود ہوں۔
یعنی میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور تم نے اللہ کے احکام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے. یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ ایک ساتھ 3 طلاق دینا یہ اللہ کے احکام کا مذاق اڑانے کے مترادف ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے شخص کو کوڑے مارا کرتے تھے, سزا دیتے تھے جس کے بارے میں پتہ چلتا تھا کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دے کر آیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی 3 طلاقیں ایک ساتھ دے گا تو طلاقیں واقع ہو جائیں گی. 3 طلاق ایک ساتھ دینے سے 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں, لیکن شرعی اعتبار سے 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا یہ ممنوع ہے. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں, مثال کے طور پر ایک آدمی روزہ رکھتا ہے نا, روزے میں دوپہر میں وہ کھانا کھا لیتا ہے, اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ بولیں. کھانا جائز ہے اس کے لیے, کھانا اس کے لیے روزے میں جائز نہیں ہے, لیکن اگر کھائے گا تو روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا. بہت سی چیزیں اسلام میں ایسی ہوتی ہیں جس کو شریعت منع کرتی کہ یہ کام جائز نہیں ہے, لیکن اگر کریں گے تو حکم اس کا ثابت ہو جاتا ہے. روزے کی حالت میں آپ پانی نہیں پی سکتے, لیکن پئیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا جائز نہیں ہے, لیکن دیں گے تو طلاقیں واقع ہو جائیں گی. خیر یہ الگ موضوع ہے, ہمارا آج کا ٹاپک یہ نہیں ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے. ہوتا یہ کہ طلاقیں دینے کے بعد ہم جاتے ہیں مفتی صاحب کے پاس, مولانا صاحب کے پاس, مفتی صاحب کے پاس, امام صاحب کے پاس, اس سے پہلے نہیں جاتے. تو پہلا اصول آج کی مجلس میں جو ہم نے سمجھنا ہے ازدواجی زندگی کو کامیاب کرنے کا, وہ یہ ہے کہ ازدواجی زندگی سیکھیں. آج کی مجلس بھی اسی کا حصہ ہے. ازدواجی زندگی کا کورس کر لیں, نکاح کا کوئی کورس کر لیں, ازدواجی زندگی کو کامیابی کے ساتھ گزارنے کے اصول سیکھ لیں. اپنے بچوں کو سکھائیں, اپنی بچیوں کو سکھائیں, لڑکوں کو بھی سکھائیں, لڑکیوں کو بھی سکھائیں. اگر کسی کی شادی کو 20 سال ہو گئے اس کو بھی سیکھنا چاہیے, کسی کی شادی کو 30 سال ہو گئے اس کو بھی سیکھنا چاہیے. سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. صحابہ کرام کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جتنے صحابہ کے ہم واقعات پڑھتے ہیں, انہوں نے دین کب سیکھا ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 2.5 سال عمر میں چھوٹے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت بعثت ہوئی آپ کی 40 سال کی عمر میں. 40 سال کی عمر میں آپ کو نبی بنایا گیا. تو اس وقت حضرت ابوبکر کی عمر کتنی ہوگی؟ 37.5 سال عمر تھی اس وقت ان کی. ایسا ہی ہے نا, 37.5 سال حضرت ابوبکر کی عمر تھی. تو حضرت ابوبکر نے دین کب سیکھنا شروع کیا؟ جب دین آیا ہی اس وقت ہے جب ان کی عمر 37.5 سال تھی. تو سیکھنا کب شروع کیا ہوگا؟ اس کے بعد ہی شروع کیا ہوگا نا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد ہیں ابو قحافہ, فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے وہ, اور فتح مکہ کے موقع پر جب وہ آئے, حدیث میں آتا ہے کہ ان کی داڑھی میں ایک بال بھی کالا نہیں تھا, ساری داڑھی ان کی سفید تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کلمہ بھی پڑھایا, ساتھ حضرت ابوبکر کو فرمایا کہ ان کی داڑھی کو کوئی کلر دے دیں, ان کی داڑھی کا رنگ تبدیل کر دیں, لیکن کالے رنگ سے بچنا. تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نے دین سیکھنا شروع کیا, جب ان کی داڑھی کے بالوں میں ایک بال بھی کالا نہیں تھا. صحابہ نے ایسے دین سیکھا ہے, صحابہ نے ایسے دین سیکھا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دین سیکھنا بچے کا کام ہے. 10 سال کا بچہ ہے وہ دین سیکھے گا, 15 سال کا بچہ ہے وہ دین سیکھے گا, 20 سال کا نوجوان ہے وہ سیکھے گا. میری تو شادی کو 40 سال ہو گئے, میں اب کیا دین سیکھوں گا؟ میرے تو بچے جوان ہو گئے, میرے تو پوتے جوان ہو گئے, میں کہاں سے دین سیکھوں گا؟ تو جب تک سانس چل رہی ہے نا اس وقت تک ہم نے دین سیکھنا ہے. طلب العلم من المہد الی اللحد, ماں کی گود سے قبر کی آغوش تک انسان نے علم حاصل کرنا ہے.
یہ ایک اصول پلے باندھ لینا چاہیے کہ نکاح کرنے سے پہلے بچوں کو نکاح کا کوئی کورس کروا دیں. ازدواجی زندگی میں ان کو داخل کرنے سے پہلے ان کو ازدواجی زندگی سکھا دیں. اگر سکھا دیں گے آج کے ہمارے جو مسائل ہیں آدھے مسائل تو ویسے ہی حل ہو جائیں گے. اگر نوجوانوں کے اندر یہ شعور بیدار کر دیا جائے, جتنے نکاح والے رشتے ہیں, جہاں جہاں شادیاں ہوئی ہیں, سب کو یہ بتا دیا جائے کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ نہیں دینی چاہیے, شریعت نے اس سے منع کیا ہے وغیرہ وغیرہ, پوری تفصیل بتا دی جائے, تو وہ طلاق دینے سے پہلے سوچے گا نا. آج جو بغیر سوچے سمجھے اندھا دھند طلاقیں دے دی جاتی ہیں, اس کی وجہ یہ اس کے علم میں ہی نہیں ہوتا. پہلا اصول یہ. دوسرا اصول ازدواجی زندگی کو کامیاب کرنے کا یا اس کو صحیح طریقے سے گزارنے کا, وہ یہ کہ زندگی کے اندر جو ریالٹیز ہیں, جو زمینی حقائق ہیں, جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں, ان کو ایکسیپٹ کریں. مثال کے طور پر سورج نکلا ہوا ہے نا, ابھی دن ہے, کوئی آدمی کہے کہ نہیں رات ہے اور وہ آپ سے لڑنا شروع کر دے, تو کیا اس کے اس لڑنے کی وجہ سے رات ہو جائے گی یا دن رہے گا؟ اس کے لڑنے کی وجہ سے یا اس ریالٹی کو ڈینائی کرنے کی وجہ سے دن رات میں تبدیل نہیں ہوگا اور رات دن میں تبدیل نہیں ہوگی. وہ ریالٹی کیا ہے جس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا ازدواجی زندگی کو کامیاب کرنے کے لیے؟ وہ ریالٹی یہ ہے کہ مرد ایک الگ صنف ہے, عورت ایک الگ صنف ہے. ایسا ہی ہے نا, ایک جینڈر ہے, دوسرا الگ جینڈر ہے. مرد کی کچھ نفسیات ہیں, عورتوں کی کچھ نفسیات ہیں. دیکھیں جب 2 انسان آپس میں ملتے ہیں نا, یہ دنیا کے اندر ممکن نہیں ہے کہ 2 انسانوں کی نفسیات 100% ایک جیسی ہوں. یہ ممکن نہیں ہے دنیا میں. چاہے وہ میاں بیوی ہوں, چاہے وہ والد اور بیٹے ہوں, چاہے وہ بھائی ہوں, نفسیات ایک جیسی نہیں ہو سکتی. ایک شخص شوہر ہے, ایک بیوی ہے, شوہر کا جسم الگ ہے, بیوی کا جسم الگ ہے. شوہر کی آنکھیں الگ ہیں, بیوی کی آنکھیں الگ ہیں. شوہر کے کان الگ ہیں, بیوی کے کان, ہر چیز الگ الگ ہے نا, تو مزاج بھی الگ الگ ہوگا. بھئی یہ فنگر پرنٹ میچ کرتا ہے؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ شوہر کہے کہ میں اس عورت کو بیوی بناؤں گا جس کا فنگر پرنٹ اور میرا فنگر پرنٹ ایک ہوگا تب اس کو میں بیوی بناؤں گا, اگر یہ میچ نہیں کرتا تو میں بیوی نہیں بناؤں گا؟ تو شادی کر سکتا ہے وہ دنیا میں؟ بھائی بیوی کو میرے مزاج کے مطابق ہونا چاہیے. مزاج کے مطابق ہونے کا کیا مطلب؟ کہ اس کا فنگر پرنٹ اور میرا فنگر پرنٹ ایک ہونا چاہیے. ہو جائے گا؟ شادی کر سکتا ہے وہ؟ کیوں نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہ وہ گراؤنڈ ریالٹی کو ڈینائی کر رہا ہے. بھائی بیوی کا فنگر پرنٹ الگ ہے, آپ کا فنگر پرنٹ میں ایک مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے کہ یہ کسی کا سیم نہیں ہو سکتا. تو جب فنگر پرنٹ سیم نہیں ہو سکتا, حالانکہ آپ میاں بیوی ہیں, حالانکہ آپ والد اور بیٹے ہیں, حالانکہ آپ والدہ اور بیٹی ہیں, پھر بھی آپ کا فنگر پرنٹ الگ الگ ہے. تو جب فنگر پرنٹ الگ الگ ہے, نفسیات بھی الگ الگ ہیں, مزاج بھی الگ ہیں, جذبات بھی الگ ہیں, ایموشنز بھی الگ ہیں. بہت سی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا, ایک چیز آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہے, آپ کے بیٹے کے لیے وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. آپ کے بیٹے کی نظر میں ایک چیز امپورٹنٹ ہے, آپ کی نظر میں وہ امپورٹنٹ نہیں ہے. ہوتا ہے ایسا؟ نہیں ہوتا. اسی طرح بعض چیزیں مرد کے لیے امپورٹنٹ ہوتی ہیں, مرد کی نظر میں اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے, عورت کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عورت کی نظر میں بہت اہمیت رکھتی ہیں, مرد کی نظر میں وہ ایک عام سی چیز ہوتی ہے. اب اگر فرض کریں جو چیز عورت کی نظر میں امپورٹنٹ ہے اس کو مرد اہمیت نہ دے. ایک بات ہے جو عورت کی نظر میں امپورٹنٹ ہے, مثال کے طور پر عورت کے لیے میک اپ کرنا, تیار ہونا, بننا سنورنا, یہ اس کی نفسیات کا, اس کی فطرت کا حصہ ہے. قرآن کریم میں آتا ہے اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ
کیا وہ انسان جو زیورات میں پلے بڑے، مراد عورت ہے، اومن ينشأ فی الحلیۃ وہو فی الخصام غیر مبین، کہ وہ ذات یا وہ ہستی یا وہ شخصیت یا وہ پرسنالٹی جو زیورات میں پلی بڑی ہو، وہو فی الخصام غیر مبین، اور وہ لڑائی کے وقت، اختلاف کے وقت اپنی بات واضح انداز میں بیان نہ کر سکتی ہو، یہ عورت کی صفات قرآن نے بیان کی ہیں۔ اب عورت پلتی بڑھتی ہیں میک اپ میں، سرخی میں، زیورات میں، چوڑیوں میں، انہی چیزوں میں پلتی بڑھتی ہے نا، یہ اس کی نفسیات کا حصہ ہے۔ مرد کے لیے میک اپ کرنا، سرخی لگانا، یہ مرد کے لیے کوئی بہت زیادہ اس کی نظر میں بعض اوقات امپورٹنٹ نہیں ہوتا، عورت کی نظر میں یہ چیز اہم ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اب اگر ایک چیز عورت کی نظر میں اہمیت رکھتی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ یہ عورت میرے ساتھ کامیاب زندگی گزارے، تو آپ نے اس چیز کو اہمیت دینی ہوگی جو اس کی نظر میں اہم ہے، اگرچہ آپ کی نظر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس لیے کہ مرد سرخی نہیں لگاتا، مرد میک اپ نہیں کرتا، مرد کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عورت کے لیے یہ ساری چیزیں ضروری ہیں۔ تو جو چیز عورت کی نظر میں اہمیت رکھتی ہے، مرد اس وقت ایک بہترین شوہر بن سکتا ہے جب وہ ان چیزوں کو امپورٹنس دے جو عورت کی نظر میں امپورٹنٹ ہیں۔ یہی معاملہ اس کا عکس کر لیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مرد کی نظر میں بڑی ویلیو رکھتی ہیں، عورت کے لیے اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ مرد ان چیزوں کو بہت زیادہ اہم سمجھتا ہے۔ مثال کے طور پر مرد یہ سمجھتا ہے کہ بھئی میری بیوی کہیں جائے تو مجھ سے اجازت لے کے جائے، اگر وہ گھر سے نکل رہی ہے تو میری اجازت کے بغیر نہ نکلے۔ یہ قرآن نے بھی یہ حکم دیا عورت کو کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ گھر سے مرد کی اجازت کے بغیر نکلے، یہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے۔ آسان الفاظ میں اگر آپ کو میں بتاؤں تو مرد کے اندر غیرت، عزت طلبی یا بڑا پن، بڑا ہونے کا احساس، یہ مرد کے اندر ہوتا ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر نگران ہے۔ مرد کو اللہ نے گھر کا سربراہ بنایا ہے، تو سربراہ کے اندر اس چیز کی فیلنگ ہوتی ہے، اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ مجھے بڑا مانا جائے، یہ اس کی نفسیات ہیں۔ ایسا ہے یا نہیں؟ جو بڑا ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ کا بیٹا ہے، تو آپ کیا چاہیں گے کہ آپ کا بیٹا آپ کی بات مان کے چلے یا آپ کی بات کو وہ ڈس اوبے کر کے چلے؟ آپ کیا چاہیں گے؟ اگر آپ کا آپ بیٹے کو کہیں مجھے پانی پلائیں، وہ کہے میں نہیں پلاتا، اور آپ اس سے ناراض ہو جائیں، تو بیٹا آپ کو کہے آپ کیوں ناراض ہو گئے مجھ سے؟ آپ والد ہیں، آپ کے والد ہونے کا تقاضا یہ ہے، آپ کے دل میں یہ جذبہ ہے، یہ احساس ہے، یہ فیلنگ ہے کہ میرے بیٹے کو میری بات ماننی چاہیے، اس لیے کہ میں اپنے بیٹے کا بڑا ہوں، میں اپنے بیٹے کا والد ہوں۔ ایسا ہی ہے نا؟ اگر آپ کا بیٹا آپ کی بات نہیں مانے گا، آپ کو تکلیف ہوگی۔ مرد کو اللہ نے گھر کا سربراہ بنایا ہے، مرد یہ چاہتا ہے کہ مجھے سربراہ تسلیم کیا جائے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر نگران ہے، سربراہ ہیں، گھر کے انتظامی سربراہ ہیں۔ یہ رشتہ کوئی مالک اور مملوک کا نہیں ہے کہ شوہر مالک ہے، بیوی غلام ہے، یہ رشتہ نہیں ہے۔ یہ رشتہ غلامی اور ملکیت کا نہیں ہے، یہ رشتہ انتظامی سربراہی کا ہے۔ جب آپ کسی معاشرے میں رہتے ہیں نا، مثال کے طور پر آپ کا یو سی چیئرمین ہے، تو آپ اس یو سی میں رہنے والے کہ اپنے چیئرمین کے غلام ہیں؟ سارے غلام ہیں؟ غلام نہیں ہے۔ آپ کے علاقے کا ایم این اے ہے، تو کیا آپ اپنے علاقے کے ایم این اے کے غلام ہیں؟ لیکن آپ اس کو ایم این اے تسلیم کریں گے نہیں کریں گے؟ چیئرمین تسلیم کریں گے نہیں کریں گے؟ تو اب اگر کوئی کہے نہیں میں چیئرمین تسلیم نہیں کرتا، میں کسی کا غلام ہوں، بھائی جو چیئرمین ہے، جو ایم این اے ہے، جو ایم پی اے ہے، جو وائس چیئرمین ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوتا ہے، آپ کمپنی میں کام کرتے ہیں، کمپنی کا مینیجر مالک ہوتا ہے ملازم کا، یا کمپنی کا جو آنر ہوتا ہے وہ ملازم کا مالک ہوتا ہے؟ مالک نہیں ہوتا۔
ایک انتظامی سربراہ ہوتا ہے کہ بھائی جب آپ میری کمپنی میں کام کریں گے تو اس رول ریگولیشن کے مطابق آپ کو کام کرنا ہوگا، بس باقی آپ جائیں گھر میں جو آپ نے کرنا ہے آپ کی مرضی. ملازم کمپنی کے مالک کا غلام نہیں ہوتا، بیوی شوہر کی غلام نہیں ہوتی، اور نہ شوہر بیوی کا مالک ہوتا ہے. اب مرد کے لیے یہ چیز اہم ہے کہ اس کو بڑا مانا جائے، اس کی سربراہی کو تسلیم کیا جائے. اب بعض اوقات عورت کے لیے یہ چیز زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، وہ اس چیز کو چیلنج کر دیتی ہے. وجہ اس کی ہے کہ عورت خود تو گھر کی مرد کی طرح سربراہ نہیں ہے، مرد سربراہ ہے. تو اس سے اگر کسی کو تکلیف ہوگی مرد کو ہوگی تکلیف، عورت کو نہیں ہوگی، اس لیے کہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، یہ اس کا ہیڈک نہیں ہے، مرد کا ہیڈک ہے. اب جب عورت اس ریالٹی کو ڈینائی کرے گی، اس گراؤنڈ ریالٹی کو ڈینائی کرے گی اور اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر بڑے بڑے ڈیسیجن لینا شروع کرے گی، تو ظاہر ہے کہ مرد کے دل میں بیوی کے لیے محبت پیدا ہوگی، نفرت پیدا ہوگی. جب نفرت پیدا ہوگی تو آپس میں جو ازدواجی زندگی ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکتی. دوسرا اصول خلاصہ اگر میں بتاؤں، اب آسان کر کے بتاتا ہوں، یہ تھوڑا شاید ٹیکنیکل ہو گیا میرے خیال، آسان کر کے بتاتا ہوں. آسان الفاظ میں آپ اس کو یوں سمجھیں، ایک دوسرے کی نفسیات کو سمجھنا اور اس کی نفسیات کو ایک گراؤنڈ ریالٹی کے طور پہ ایکسیپٹ کرنا، یہ ہمیں آنا چاہیے. دیکھیں میاں بیوی کے جو اختلافات ہوتے ہیں نا، یہ دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ریئل اختلافات ہوتے ہیں، حقیقی، ایک ہوتے ہیں غیر حقیقی اختلافات. غیر حقیقی اختلافات کا کیا مطلب؟ مثال کے طور پر کھانا صحیح گرم نہیں کیا، آپ تب گئے اس پر کہ کھانا کیوں گرم نہیں کیا ہوا. کپڑے صحیح استری نہیں کیا، آپ اس پہ غصہ ہو گئے. پانی آپ کو نہیں پلایا، آپ کام سے واپس آئے، جاب سے واپس آئے، پانی لا کے نہیں دیا. یہ غیر حقیقی اختلافات ہیں. اس سے پہلے بھی ایک بات اور سمجھنی چاہیے. ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے نا تو ہمارے ذہن میں ایک تصور ہوتا ہے. وہ کسی نے لکھا تھا بڑا اچھا جملہ کہ میں نے شادی کی تھی کہ شادی کے بعد سکون والی زندگی گزاروں گا. شادی کے بعد سکون والی زندگی گزاروں گا. سکون والی زندگی کا کیا مطلب؟ کہ کپڑے استری ملیں گے، کھانا پکا ہوا ملے گا، اور ہر چیز روٹی سالن ہر چیز گرم ملے گی، ہر چیز اپنے وقت پہ ہوگی، اور ہر چیز میں بس اوکے کی رپورٹ ہوگی. یہ سوچ کے بیوی نے کہا میں نے بھی اس نیت سے شادی کی تھی کہ مجھے سکون ملے گا، کہ میں یہ کہوں گی مجھے یہ چاہیے تو شوہر لا کے دے دے گا، میں کہوں گی یہ چاہیے وہ لا کے دے دے گا. میں نے بھی یہ سوچ کے شادی کی تھی. دونوں نے یہ سوچ کے شادی کی تھی، دونوں اپنی سوچ میں ناکام ہو گئے. تو اس کی بنیاد پہ اگر کوئی یہ کہے کہ ازدواجی زندگی ناکام ہو گئی تو یہ ناکامی ہے یا اس کی سوچ کی ناکامی ہے؟ ایک چیز یہ سمجھنی چاہیے کہ شادی کے بعد، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ریالٹی کیا ہے جس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. اگر کوئی اس نیت سے شادی کرتا ہے کہ شادی کے بعد بس میرے مزے ہی مزے ہیں، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اگر لڑکا اس نیت سے شادی کر رہا ہے کہ بس شادی کے بعد تو مزے ہی مزے ہیں، ہر چیز ٹائم پہ، کھانا ٹائم پہ، کپڑے استری ملیں گے، اور کوئی چک نہیں ہوگی، کوئی لڑائی نہیں ہوگی، کوئی اختلاف نہیں ہوگا، یا کوئی لڑکی یہ سوچ کے نکاح کرتی ہے، تو یہ ریئلسٹک اپروچ ہے یا ان ریئلسٹک اپروچ ہے؟ بتائیں. یہ غیر حقیقی اپروچ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا دنیا میں. اور میاں بیوی میں آپس میں اختلاف ہونے کا مطلب بھی یہ نہیں ہوتا کہ یہ زندگی کامیاب نہیں ہے. دیکھیں ہم جب کاروبار کرتے ہیں تو کاروبار میں پریشانی آتی ہے نہیں آتی؟ تکلیف آتی ہے نہیں آتی؟ ٹینشن آتی ہے نہیں آتی؟ کبھی لاس ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ آپ جاب کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، ہر چیز میں ہمیں نقصان ہوتا ہے نا، تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. آج تک کسی شخص کو دیکھا ہے کہ اس نے اس لیے بزنس چھوڑ دیا ہو کہ بزنس میں یار وقت بہت لگتا ہے اور بزنس میں ٹینشن ہے اور پریشانی ہے، پیسے لوگوں سے جا کے ریکور کرتے رہو، بہت مشکل کام ہے، میں بزنس کرتا ہی نہیں ہوں. ہم نے تو سنا تھا کہ بزنس میں بڑا پیسہ ہے، تجارت میں بڑا پیسہ ہے، لیکن یہ تو لوگوں کے پیچھے بھاگنا پڑتا ہے پیسے لینے کے لیے. اگر کوئی اس وجہ سے بزنس چھوڑے گا اس کو آپ عقل مند کہیں گے بے وقوف کہیں گے؟ بولیں وہ بے وقوف ہے. بھائی بزنس کا پارٹ ہے، یہ بزنس کا حصہ ہے
کہ آپ جب بزنس کریں گے یہ ساری ٹینشنیں آپ کو پالنی پڑیں گی. تو اگر کوئی اس نیت سے شادی کر رہا ہے کہ شادی کے بعد نہ کوئی اختلاف ہوگا, نہ کوئی پھڈا ہوگا, نہ کوئی لڑائی ہوگی, نہ کوئی جھگڑا ہوگا, نہ کبھی بیوی مجھ سے ناراض ہوگی, نہ میں کبھی بیوی سے ناراض ہوں گا, اور ہر چیز بہت آئیڈیل ہوگی, یہ تو جنت میں ہوگا, یہ جنت میں ہوگا. یہ ان ریئلسٹک اپروچ ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا, اس کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اللہ نے تمہارے جوڑے تم ہی میں سے بنائے, لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم ان کی وجہ سے سکون حاصل کرو, ان کے پاس جا کر سکون حاصل کرو. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان محبت اور الفت پیدا کر دی. اس سکون کا مطلب سمجھنا چاہیے. نکاح کو جو شریعت نے اس کی اجازت دی ہے یا اس کو مشروع کیا ہے کہ بھئی نکاح کرنا چاہیے, اس کے کچھ مقاصد ہیں. ایک مقصد ہے کہ انسانی نسل باقی رہے دنیا میں, ظاہر نکاح نہیں ہوگا انسانی نسل باقی نہیں رہے گی. دوسرا مقصد ہے کہ عفت اور پاکدامنی حاصل ہو, لوگ بے حیائی کے کاموں سے, بیہودہ کاموں سے, فحش کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا مجھے اپنی بیوی سے محبت نہیں ہے تو اس لیے میں طلاق دینا چاہتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وَكُلُّ الْبُيُوتِ تُبْنَى عَلَى الْحُبِّ, کیا دنیا میں سارے گھر محبت کی بنیاد پہ چلتے ہیں؟ وَكُلُّ الْبُيُوتِ تُبْنَى عَلَى الْحُبِّ, کیا دنیا میں سارے گھر محبت کی بنیاد پہ چلتے ہیں؟ أَيْنَ الرِّعَايَةُ وَأَيْنَ التَّضَمُّمُ, ایک دوسرے کی رعایت کرنا یہ کہاں گیا؟ اور بڑے مقصد کے لیے چھوٹی تکلیفوں کو برداشت کرنا یہ کہاں گیا؟ قرآن کریم میں آتا ہے نا فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا, اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسند لگتی ہے یا بیوی تمہیں اچھی نہیں لگتی تو ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو, اللہ اس میں خیر کثیر پیدا کر دے. وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. تو ریئلسٹک اپروچ جس کی میں بات کر رہا ہوں, جو بات میں سمجھانا چاہ رہا ہوں, وہ یہ کہ شادی کرتے وقت یہ ذہن بنانا ہی نہیں چاہیے, نہ بیٹے کا نہ بیٹی کا نہ ہمارا اپنا ہونا چاہیے کہ شادی کے بعد میری بیوی میرے اشاروں پہ چلے گی اور بیوی یہ سمجھے کہ بس میرا شوہر میرے اشاروں پہ چلے گا. اگر کسی نے یہ سوچ اپنائی ہے اور اس کے بعد اس نے شادی کی ہے, اور ظاہر ہے اس کی یہ سوچ پوری ہوگی نہیں ہوگی. یہ جو اس نے تصور بنایا ہوا تھا, ایک خیالی پلاؤ دماغ میں, جنت کا ایک تصور جو دنیا میں قائم کیا ہوا تھا, یہ اس کا مفروضہ پورا نہیں ہوگا. جب پورا نہیں ہوگا تو وہ خوش ہوگا یا پریشان ہوگا؟ تو زندگی کو اس کے حقائق کے ساتھ, اس کی ریالٹیز کے ساتھ ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ جو ریالٹی ہے وہ ریالٹی ہے. اور یہ ریالٹی کیوں ہے کہ میری نفسیات الگ ہے, بیوی کی نفسیات الگ ہے, بیٹے کی نفسیات الگ ہیں, بیٹی کی نفسیات الگ ہیں. اب وہ اپنی نفسیات کے مطابق بات کرے گی, میں اپنی نفسیات کے مطابق بات کروں گا, میرا بیٹا اپنی نفسیات کے مطابق بات کرے گا. ان سب کو ملا کے ہم نے چلانا ہے, زندگی کا سرکل چلانا ہے, زندگی گزارنی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات, آپ اگر اس تعلق کو دیکھ لیں نا. اچھا, ایک بڑی غلطی ہم سے یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم بیوی کو مرید سمجھتے ہیں, یا تو بیوی کے مرید بن جاتے ہیں یا بیوی کو اپنا مرید سمجھ رہے ہوتے ہیں. دو طرح کے لوگ ہیں معاشرے میں, ایک وہ ہیں جو بیوی کے مرید ہیں, دوسرے وہ ہیں جو بیوی کو اپنا مرید سمجھتے ہیں, شاگرد سمجھتے ہیں. ہوتا کیا ہے, مثال کے طور پر آپ باہر کمپنی کے آنر ہیں, یا میں مثال کے طور پر ایک مولانا صاحب ہوں, مفتی صاحب ہوں. اب آپ سارے حضرات بیٹھے میں یہاں بیان کر رہا ہوں اور آپ لوگ بہت سکون سے اور بڑے طریقے سے بیٹھے میں میری باتیں سن رہے ہیں. اب جب میں گھر جاؤں
اور میں اسی نیت سے جاؤں کہ میں گھر جاؤں, میری بیوی بھی اس طرح بیٹھ جائے کرسی پر, بچے بھی بیٹھ جائیں, بیٹی بھی بیٹھ جائے, بیٹا بھی بیٹھ جائے, اور کہیں جی ابو آپ تقریر کریں, ایسا ہوگا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہو سکتا ہے میں گھر جاؤں, بیوی سلام بھی نہ کرے, ممکن ہے. ہو سکتا ہے وہ مجھے پانی بھی نہ لا کر دے. اگر میں اس تصور کے ساتھ گھر میں جاؤں گا کہ میں جب باہر جاتا ہوں ایک مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوتا ہے, لوگ میری بات سنتے ہیں, اور یہاں میں گھر میں آتا ہوں تو مجھے پانی کا نہیں پوچھتی. بنیادی جو جھگڑے ہوتے ہیں نا وہ اس وجہ سے ہوتے ہیں. آپ باہر تھے مفتی صاحب, آپ باہر تھے پیر صاحب, آپ باہر تھے مینیجر صاحب, آپ باہر تھے ڈائریکٹر صاحب, گھر میں آپ ہیں شوہر صاحب. گھر میں آپ کیا ہیں؟ شوہر صاحب, بس. نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم. بیوی جب آپ سے بات کرے گی, بیوی آپ کو کمپنی کا ڈائریکٹر سمجھ کے بیوی آپ سے بات کرے گی اس حیثیت سے کہ آپ اس کے شوہر ہیں, بس. بیٹا جب آپ سے بات کرے گا اس حیثیت سے کہ آپ اس کے والد ہیں, بس. بیٹی آپ سے بات کرے گی اس حیثیت سے کہ آپ اس کی والدہ ہیں یا والد ہیں, بس. آپ اس کے لیے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہیں. گھر میں آپ کی حیثیت شوہر کی ہے, کمپنی میں آپ کی حیثیت مینیجر کی یا ڈائریکٹر کی یا سپروائزر کی ہے, مسجد میں آپ کی حیثیت ایک امام کی یا مفتی صاحب کی ہے. گھر میں آپ کی حیثیت مفتی صاحب کی نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باری تھی, آپ کی باری میں کسی دوسری زوجہ نے آپ کے لیے کوئی ہدیہ حلوہ وغیرہ کچھ پکا کے بھیج دیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا, ان کو غصہ آیا. ظاہر ہے کہ سوکن کو دوسری سوکن پہ غصہ آتا ہے. اب یہ فطری چیز ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ریالٹی کیا ہے. سوکن کو دوسری سوکن پہ غصہ آنا کیا ہے؟ فطری چیز ہے. اب اگر کوئی شوہر اس کو دبانا چاہے کہ نہیں تمہیں میری دوسری بیوی پہ غصہ آنا ہی نہیں چاہیے, اس کا مطلب وہ ایک گراؤنڈ ریالٹی کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر رہا ہے. یہ ہو نہیں سکتا. دنیا کی سب سے بہترین عورتیں ازواج مطہرات تھیں. اس لیے سب سے بہترین عورتیں تھیں کہ اللہ نے ان کا انتخاب اپنے پیغمبر کے لیے کیا ہے. ان سے بہترین عورتیں دنیا میں نہیں ہو سکتی تھیں. اگر ان سے بہترین عورتیں ہوتی, اللہ ان کا انتخاب اپنے پیغمبر کے لیے کرتا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن, اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. لستن کاحد من النساء. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا, آپ اٹھی, وہ برتن لیا جو غلام لے کر آیا تھا, وہ برتن اٹھا کے زمین پہ پٹخ دیا, توڑ دیا, چورا چورا ہو گیا. یہ سب کس کے سامنے ہو رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے. یہ صحیح حدیث ہے, صحیح بخاری میں موجود ہے, صحیح مسلم میں موجود ہے یہ حدیث. حضور علیہ الصلاۃ والسلام دیکھ رہے ہیں خاموشی سے کہ یہ سارا کیا چل رہا ہے. آپ نے دیکھا جب سب کچھ ہو گیا, آپ علیہ الصلاۃ والسلام اٹھے خود, وہ جو برتن کے جتنے پیسز جو چورا چورا ہو کے ادھر ادھر بکھر گئے تھے آپ نے خود جمع کیے. جمع کرنے کے بعد ایک ساتھ رکھ کے جہاں اس کو پھینکنا تھا پھینک دیا, اور فرمایا غارت امکم, تمہاری ماں کو غیرت آ گئی ہے, تمہاری ماں کو غصہ آ گیا ہے. اور پھر حضرت عائشہ سے فرمایا کہ تم نے ان کا ایک برتن توڑا ہے, لہٰذا بدلے میں ایک برتن دے دو. یہ شریعت کا حکم ہے. آپ نے کسی کا کوئی نقصان کیا ہے, آپ اس کا نقصان پورا کریں گے. ایک برتن توڑا ہے, آپ کو ایک برتن دینا ہوگا یا اس کی قیمت دینی ہوگی. اور معاملہ یہاں پہ کلوز ہو گیا, چیپٹر کلوز. چیپٹر کیا ہو گیا؟ کلوز ہو گیا. یہ سارا معاملہ کس کے ساتھ ہوا ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ. اب آپ اس کو ذرا اس پرسپیکٹیو سے دیکھیں کہ اگر اللہ کے رسول اس کو اس پرسپیکٹیو سے دیکھتے کہ میں اللہ کا رسول ہوں, میں خدا کا پیغمبر ہوں, میں رسولوں کا سردار ہوں, میں خاتم النبیین ہوں, اور تمہاری یہ جرت کہ میرے سامنے یہ حرکت کی. اس کا ایک پرسپیکٹیو یہ بھی ہے نا کہ آپ اس کو اس پرسپیکٹیو سے دیکھیں کہ بھائی تم اللہ کے رسول کے سامنے ایسی بات تم نے کیوں کی, یا ایسا کام کیوں کیا اللہ کے رسول کے سامنے. لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ, ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے
عموماً یہ جملہ آپ کو کامن ملے گا، لوگ کہتے ہیں میری شادی کو 40 سال ہو گئے، آج تک میری بیوی کو میرا مزاج سمجھ میں نہیں آیا. کہتے ہیں نا میری شادی کو 40 سال ہو گئے، لوگ بیوی کو بھی کہتے ہیں میری شادی کو 40 سال ہو گئے، آج تک میری بیوی کو میرا مزاج سمجھ میں نہیں آیا. تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ 40 سال ہو گئے، آپ کو بھی آپ کی بیوی کا مزاج سمجھ میں نہیں آیا. 40 سال ہو گئے، آپ کو 40 سال میں یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ میری بیوی کو میرا مزاج سمجھ میں نہیں آتا، یہ اس کا مزاج ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ 40 سال میں آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے تھی کہ میری بیوی کا مزاج یہ ہے کہ اس کو میرا مزاج سمجھ میں نہیں آتا، یہی اس کا مزاج ہے بس. تو آپ سمجھ جائیں اس کو. حدیث میں آتا ہے نا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور نے ایک دفعہ فرمایا کہ جب تم غصے میں ہوتی ہو مجھے پتہ چل جاتا ہے. شوہر کو بیوی کا مزاج شناس ہونا چاہیے اور بیوی کو شوہر کا مزاج شناس ہونا چاہیے. یہ سیرت کی مثالیں صحیح احادیث سے میں بتا رہا ہوں آپ کو. حضرت عائشہ نے فرمایا آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ جب میں غصے میں ہوتی ہوں؟ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے جب میرا موڈ ٹھیک نہیں ہوتا؟ آپ نے فرمایا جب تم غصے میں ہوتی ہو اور تم نے قسم کھانی ہو تو تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم. تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ آج تمہارا موڈ ٹھیک نہیں ہے. اور جب تمہارا موڈ ٹھیک ہوتا ہے، تم نے قسم کھانی ہوتی ہے تو تم کہتی ہو لا ورب محمد، محمد کے رب کی قسم. مجھے پتہ چل جاتا ہے آج تمہارا موڈ ٹھیک ہے. کتنی باریک چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات کی نوٹ کرتے تھے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ واللہ لا اہجر الا اسمک، کہ میں غصے میں بھی صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، دل میں آپ ہی کی محبت ہوتی ہے، لیکن جو آپ نے جو شناخت رکھی ہے ٹھیک رکھی ہے کہ جب میں ناراض ہوتی ہوں تو میں ابراہیم کے رب کی قسم کھاتی ہوں، اور جب میں خوش ہوتی ہوں تو میں محمد کے رب کی قسم کھاتی ہوں. اس کا مطلب کیا ہوا کہ بیوی کو بھی یہ حق ہے کہ وہ شوہر سے ناراض ہو جائے. یہی مطلب ہوا نا. اور یہ حق پیغمبر کی بیوی کو حاصل ہے تو ہماری اور آپ کی بیویوں کو حاصل نہیں ہوگا. اگر پیغمبر کی بیوی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پیغمبر سے ناراض ہو جائے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ازواج مطہرات کا 1 مہینے تک غصے اور ناراضگی کی وجہ سے بائیکاٹ کیا تھا کہ 1 مہینے تک آپ گھر تشریف نہیں لے کے گئے. لیکن پھر تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والا، ازواج مطہرات کی ان کے حقوق کا خیال رکھنے والا کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنی زوجہ سے کوئی بات کی، آگے سے انہوں نے جواب دے دیا کہ یہ کام یوں نہیں یوں ہونا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ جانتے ہیں ان کا مزاج کیسا تھا. تو انہوں نے کہا کہ تم عورت ہو کہ میری بات کو کیسے رد کر رہی ہو؟ یعنی تمہاری یہ جرت کہ میں نے کہا یہ معاملہ ایسا ہوگا، تم کہتی ہو نہیں ایسا ہونا چاہیے، یہ تمہاری کیسے جرت ہوئی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ نے کہا کہ تم سے اچھے انسان کے سامنے ان کی بیویاں یہ کرتی ہیں. تم سے اچھے انسان کے سامنے ان کی بیویاں، مطلب یہ تھا کہ اس طرح تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویاں حضور کے ساتھ بھی کرتی ہیں، تو اگر میں نے آپ کے سامنے کیا تو کیا ہو گیا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں مجھے جھٹکا لگا. حضرت عمر مکہ سے تشریف لائے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم مکہ میں تھے تو ہم اپنی عورتوں پہ غالب ہوتے تھے، جب مدینہ میں آئے ہماری عورتیں ہم پہ غالب ہو گئیں. اس لیے کہ مکہ کا ماحول دیہاتی ماحول تھا، مدینہ کا ماحول شہری ماحول تھا. تو حضرت عمر فرماتے ہیں مکہ میں ہم عورتوں پہ غالب تھے، مدینہ میں انصار کی عورتیں انصار پہ غالب تھیں، تو مدینہ میں ہم آئے تو ہماری عورتیں ہم پہ غالب ہو گئیں. غالب ہونے کا یہ مطلب تھا کہ جب ہم بات کرتے تھے تو بیوی آگے سے رائے دیتی تھی کہ نہیں یہ معاملہ ایسا ہونا چاہیے. مکہ میں اس چیز کا تصور ہی نہیں تھا کہ بیوی آپ کو آگے سے رائے دے دے یا آپ کی رائے سے اختلاف کر لے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں فوراً اپنی بیٹی حضرت حفصہ کے پاس گیا. حضرت عمر کی بیٹی حضور کی زوجہ ہیں حضرت حفصہ. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا تم
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تمہاری کوئی تکرار ہوتی ہے کبھی ناراضگی؟ تو انہوں نے کہا بالکل، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم پورا دن حضور سے ناراض ہوتی ہیں، حضور ہم سے بات کرتے ہیں ہم جواب ہی نہیں دیتی۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے حضرت حفصہ کو کہا کہ بھائی تم شاید حضرت عائشہ کی وجہ سے تم دھوکے میں مت پڑنا، وہ حضور کی لاڈلی ہیں، حضور ان کے نخرے برداشت کرتے ہیں، تمہیں طلاق دے دیں گے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کو نصیحت کر رہے ہیں۔ یہ والد کا کام یہ ہوتا ہے، ہمارے ہاں والدین بچیوں کو لڑا رہے ہوتے ہیں شوہروں سے۔ یہ ساری چیزیں سیرت میں موجود ہیں، صحابہ کی زندگی میں سب کچھ موجود ہے۔ والدین کا کام یہ ہوتا ہے کہ اگر بچی شوہر سے ناراض ہو کے آئی ہے تو والد کا کام یہ ہوتا ہے کہ صلح کروائے۔ قرآن کریم میں آتا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، الفاظ میں بھول رہا ہوں، قرآن کریم سورۃ النساء کی آیت ہے أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ اگر کسی عورت کو یہ ڈر ہو کہ بھائی میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو جائے گا اور وہ کہیں مجھے طلاق نہ دے دے یا کوئی ایسی بات ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو صلح کر لینی چاہیے۔ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 128 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کسی عورت کو اس بات کا ڈر ہے کہ میرا شوہر مجھ سے ناراض ہو جائے گا، طلاق دے دے گا، مجھے گھر سے نکال دے گا، ان کو صلح کر لینی چاہیے۔ فلا جناح علیہما ان یصلحا بینہما والصلح خیر، اور صلح بہتر ہے۔ ہمارے ہاں اس معاملے میں بھی افراط و تفریط ہے۔ ایک انتہا یہ ہے کہ آپ بیٹی کو کہیں کہ آپ کا شوہر آپ کو قتل بھی کر دے پھر بھی آپ نے وہیں رہنا ہے، یہ بھی ظلم ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے ہر چیز کی، اور ایک یہ لمٹ ہے کہ ذرا سی کسی بات پہ انبن ہو گئی، وہ گھر میں آئی، آپ نے کہا بس ٹھیک ہے اب میں نے آپ کو بھیجنا ہی نہیں، یہیں بیٹھی رہو۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے گئے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو دیکھا وہ پریشان تھیں، تو پوچھا کہ بھائی کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ اس طرح کوئی معاملہ ہوا، حضرت علی مجھ سے ناراض ہو کے گھر سے نکل گئے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لے کے گئے، حضرت علی ریت پہ سر رکھ کے سو رہے تھے، چہرے پر جسم پر ریت ہی ریت، مٹی لگی ہوئی تھی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام گئے، ان کو ہاتھ سے پکڑا اور فرمایا قم یا ابا تراب، اے مٹی والے کھڑے ہو جاؤ۔ یہ وہاں سے حضرت علی کی کنیت پڑی ابو تراب، ابو تراب کا مطلب مٹی والا۔ قم یا ابا تراب، اے ابو تراب کھڑے ہو جاؤ۔ ان کو ہاتھ سے پکڑا اور گھر لے گئے حضرت فاطمہ کے پاس اور کہا کہ ایک دوسرے سے ملو، اور پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی صلح میں بھی ایسے ہی شریک کرو جیسے تم نے اپنے غم میں مجھے شریک کیا تھا، مجھے اپنی صلح میں بھی ایسے ہی شریک کرو جیسے مجھے اپنے غم میں شریک کیا تھا۔ اب یہ والد کا کام ہے، یہ والدین کا کام ہے کہ بچوں کا گھر بنانے کی کوشش کیا کریں حتی الامکان۔ ہمارے یہاں ظاہر ہے ڈرامے لوگ دیکھتے ہیں، عورتیں دیکھتی ہیں، مرد دیکھتے ہیں ڈرامے، اس میں تو یہ ہے کہ بیٹی ماں کے سامنے چلا رہی ہے، بیوی شوہر کو تھپڑ مار رہی ہے، بہو ساس کے سامنے چلا رہی ہے، بہو ساس کو گھر سے نکال رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں دیکھ دیکھ کے ہم اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اور ڈراموں کی زندگیوں سے متاثر نہیں، اور ڈرامے کو ڈرامہ ہوتا ہے بھائی، ریئل لائف ہوتی ہے، ڈرامہ ہوتا ہے۔ ڈرامے میں جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ ریئل لائف تھوڑی ہے۔ اب کسی نے دیکھا کہ بیوی نے ڈرامے میں شوہر کو تھپڑ مار دیا، یہاں بھی کوئی بیوی اٹھ کے شوہر کو تھپڑ مار دے تو کیا ہوگا پھر؟ ڈرامے میں تو کچھ بھی نہیں ہوا، یہاں بہت کچھ ہو جائے گا۔ ہوگا نہیں ہوگا؟ آپ کہیں ڈرامے میں تو میں نے دیکھا تھا، ڈرامے میں تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، وہ ڈرامہ ہے، یہ ریئل لائف ہے۔ تو یہ عجیب بات ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو سیرت ہے وہ ریئل لائف ہے، ہم اس سے سبق حاصل نہیں کرتے، اور جو ڈرامہ ہے جس کو ہم خود ڈرامہ کہہ رہے ہوتے ہیں اس سے ہم سبق حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بیوی جو دوسرا اصول میں سمجھانے لگا تھا اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ زندگی میں رہتے ہوئے زمینی حقائق کو تسلیم کرنا سیکھیں کہ جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے،
جو عورت کی نفسیات ہیں وہ اس کی نفسیات ہیں، جو میری نفسیات ہیں وہ میری نفسیات ہیں. عورت کے ساتھ شوہر کا رویہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک اور واقعہ، وہ جب امیر المومنین تھے تو ایک صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بیوی کے ساتھ میری کسی بات پہ لڑائی ہو گئی، میں نے کہا میں جا کے امیر المومنین کو شکایت لگاتا ہوں. میں گیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ دستک دی، تو جب تھوڑی دیر کھڑا ہوا تو اندر سے مجھے تکرار کی لڑائی کی آوازیں آ رہی ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت عمر کو باتیں سنا رہی ہیں، حضرت عمر آگے سے خاموش کھڑے ہوئے. تو یہ کہتے ہیں میں واپس روانہ ہو گیا کہ میں تو اپنی شکایت لگانے آیا تھا، یہاں تو ان کا اپنا یہ حال ہے، یہ میرا مسئلہ کیا حل کریں گے. کہتے ہیں اتنی دیر میں حضرت عمر نکلے، مجھے بلایا کہ بھائی ادھر آؤ، کیا مسئلہ ہے. تو میں نے بتایا کہ میں یوں آیا تھا شکایت لگانے کے لیے، لیکن مجھے آوازیں آئیں تو مجھے پتہ چلا کہ آپ کا بھی یہ مسئلہ ہے، تو میں آپ کو کیا شکایت کروں. اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ جملے ارشاد فرمائے. آپ نے فرمایا انہا طباخۃ لطعامی غسالۃ لثیابی مرضعۃ لاولادی تحملها فانہ یسیر. یہ مجھے کھانا پکا کے دیتی ہے، یہ میرے کپڑے دھو کے دیتی ہے، یہ میرے بچوں کو دودھ پلاتی ہے، تو اس کی چھوٹی موٹی باتیں برداشت کر لیا کرو، یہ کوئی اتنی بڑی باتیں ہیں. یہ وہ عمر بن خطاب ہیں کہ جب ذرا سا اسلام کے حوالے سے کوئی بات آتی تھی تلوار نکال دیتے تھے، اور بیوی کے سامنے یہ حالت ہے. یہ زندگی ایسے گزاری جاتی ہے. بیوی کے سامنے آدمی امیر المومنین نہیں ہوتا، بیوی کے سامنے آدمی کوئی ڈائریکٹر، ڈپٹی ڈائریکٹر، کمشنر اور مولانا اور مفتی اور امام اور پیر نہیں ہوتا. بیوی کے سامنے وہ شوہر ہوتا ہے، اور بیوی بھی شوہر کے سامنے ایک بیوی ہوتی ہے. بیوی اگر کسی بہت لینڈ لارڈ کی بیٹی ہے، شوہر کے لیے وہ بیوی ہے، شوہر کی نظر میں وہ بیوی ہے. بیوی کو اس کے ساتھ ایسے چلنا چاہیے جیسے ایک بیوی کو شوہر کے ساتھ چلنے کا شریعت نے حکم دیا ہے. تیسرا اصول، لینے اور دینے کے پیمانے ایک ہونے چاہیے. قرآن کریم میں آتا ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم او وزنوہم یخسرون الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم. اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے لیے تباہی اور بربادی ہو کہ جب ان کے لینے کی باری آتی ہے تو پورا پورا تول کے لیتے ہیں، اور جب کسی کو دینے کی باری آتی ہے تو گھٹا کے دیتے ہیں. یہ صرف کاروبار میں نہیں ہے، یہ معاشرت میں بھی ہے. اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. کوئی عورت اپنی بچی کی، بیٹی کی شادی کرواتی ہے تو وہ کیا چاہتی ہے؟ میری بیٹی کی جب شادی ہو وہ اس گھر میں کیسی زندگی گزارے. کیا چاہتی ہے؟ اچھی زندگی گزارے، اس کا شوہر اس کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے، اس کی ساس اس کے ساتھ ایسے پیش آئے جیسے ماں اپنی بیٹی کے ساتھ پیش آتی ہے. یہی ہے نا. آج جب اپنی بیٹی کی شادی کروائیں گے یہی چاہیں گے یا کچھ اور چاہیں گے؟ تو جب کسی اور کی بیٹی آپ کے گھر میں آتی ہے، کیا آپ کا پیمانہ یہی ہے؟ کیا ساس کا پیمانہ اپنی بہو کے ساتھ وہی ہے جو پیمانہ وہ اپنی بیٹی کے لیے چاہتی ہے؟ ایسا ہے ہمارے معاشرے میں؟ نہیں ہے. جب نہیں ہے اس کا مطلب دینے کا پیمانہ کچھ ہے، لینے کا پیمانہ کچھ ہے. تو اس سے معاشرے میں انصاف آتا ہے، اس سے معاشرے میں سکون آتا ہے، یا اس سے معاشرے میں ظلم پروان چڑھتا ہے؟ اس سے معاشرہ تباہ و برباد ہوتا ہے. یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے. بہو آئے گی گھر میں، اس کو ساس کی خدمت سے مسئلہ ہے. ہمارے یہاں ظاہر شریعت کا حکم یہ ہے کہ بہو پر ساس کی خدمت لازم نہیں ہے. شریعت کا حکم ہے یہ. شریعت کا حکم تو تبدیل نہیں ہو سکتا. آپ کی والدہ کی خدمت آپ پہ لازم ہے، آپ کی بیوی پہ لازم نہیں ہے. یہ ایک رخ ہے مسئلے کا. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو مرد پہ بھی لازم نہیں ہیں. بیوی بیمار ہو جائے نا، اس کا علاج کرانا شوہر پہ لازم نہیں ہے شریعت میں. شوہر پہ اپنا علاج کرانا لازم نہیں ہے تو بیوی کا کہاں سے لازم ہوگا؟ علاج کرانا سنت ہے یا فرض ہے؟
علاج کرانا سنت ہے. آپ اگر بیمار ہو جائیں نا, آپ اپنا علاج کروائیں, یہ آپ کے لیے سنت ہے, فرض نہیں ہے آپ پر علاج کرنا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ احتیاط کرنا, پرہیز کرنا یہ واجب ہوتا ہے, علاج کرنا سنت ہے. تو جب آپ پہ اپنا علاج کرنا فرض نہیں ہے, بیوی کا علاج آپ پہ کہاں سے فرض ہوگا؟ لیکن شوہر بیوی کا علاج کرتا ہے یا نہیں کرتا ہمارے معاشرے میں؟ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ شوہر کو حکم ہے کہ بیوی کے ساتھ احسان کرو. عاشروہن بالمعروف, قرآن کا حکم ہے کہ عورتوں کے ساتھ ایسی زندگی گزارو جیسے اچھے طریقے سے گزارنے کا حق ہے. تو یہ اس کے حق میں آتا ہے عرف کے اعتبار سے کہ بھائی بیوی کا علاج بھی کروائیں. تو شوہر کرواتا ہے بیوی کا علاج, اور کروانا بھی چاہیے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں لازم نہیں, اس کا مطلب فرض نہیں ہے, اس کا یہ مطلب نہیں کرنا نہیں چاہیے. دو الگ الگ چیزیں ہیں بھائی. مثال کے طور پر میں آپ کو کہوں کہ ہفتے کے دن روزہ رکھنا فرض نہیں ہے, اس کا کیا مطلب؟ آپ رکھیں گے تو گناہ گار ہو جائیں گے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ رکھیں گے تو اچھی بات ہے, ثواب ملے گا آپ کو. پیر کے دن روزہ رکھنا فرض نہیں ہے, جمعرات کے دن روزہ رکھنا فرض نہیں ہے, لیکن اگر آپ پیر کے دن روزہ رکھیں گے آپ کو ثواب ملے گا, کرنا چاہیے آپ کو. ایام 20 کے روزے رکھنا فرض نہیں ہے, لیکن اگر آپ ایام 20 کے روزے رکھیں گے تو ثواب ملے گا, آپ کو کرنا چاہیے. تو لینے اور دینے کے پیمانے ایک کرنے ہوں گے. مجھے یہ اس بات پہ بڑی حیرت ہوتی ہے, میں اس موضوع پہ بہت بولتا ہوں, بہت بات کرتا ہوں, کہ ہماری جو خواتین ہیں خصوصاً, یہ اسپیشلی یہ جو بات میں کر رہا ہوں یہ خواتین کے لیے کر رہا ہوں, ہماری خواتین دین کے ہر کام کو دین کا حصہ سمجھ لیں گی, یہ گھر کی معاشرتی زندگی کو دین کا حصہ نہیں سمجھتی. یعنی آپ ان کو کہیں بھائی صدقہ دینا ہے وہ صدقہ بھی دے دیں گی, نماز پڑھنی ہے نماز بھی پڑھیں گی, روزہ رکھنا ہے روزہ بھی رکھیں گی, بھائی کسی مسجد میں چندہ دینا ہے, فلسطین کے لیے چندہ دینا ہے وہ بھی کریں گی. آپ بھائی کسی غریب کے کام آ جائیں, کسی کو جناب مدد کر دیں, سب کچھ کریں گی. ساس کو آپ کہیں آپ بہو کے ساتھ ایسے پیش آئیں جیسے وہ آپ کی بیٹی ہے, یہ نہیں کرے گی. بہو کو آپ کہیں کہ آپ ساس کے ساتھ ایسے پیش آئیں جیسے وہ آپ کی ماں ہو, یہ نہیں کرے گی. بھائی پڑوسی کا پڑوسی پہ حق ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ حق ہوتا ہے نا. حدیث میں آتا ہے وہ شخص مومن نہیں جو پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو. وہ بہو کیسے مومن ہوگی کہ وہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے اور اس کی ساس بھوکی ہو؟ وہ مومن ہوگی؟ میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو ان کے بیٹے بھی اس حد تک گھر میں کوئی کھانے کی چیز لائیں گے تو والدہ سے چھپا کے اپنی بیگم کے پاس لے کے جائیں گے, حالانکہ والدہ بھوکی بیٹھی ہوئی ہے, کھانا نہیں کھایا ہوا, اور یہ کھانے کی چیز لا کے بیوی کو دے رہا ہے, اور بیوی چھپ چھپ کے خود کھا رہی ہے, اپنے بچوں کو کھلا رہی ہے, اپنی ساس کا پوچھ بھی نہیں رہی. تو جب پڑوسی کا گھر تو الگ الگ ہوتا ہے نا, پڑوسی آپ کے گھر میں تو نہیں رہتا, نہ آپ پڑوسی کے گھر میں رہتے ہیں. تو اگر پڑوسی بھوکا سوئے تو آپ مومن نہیں. تو اگر ایک گھر میں رہتے ہوئے ایک خاتون کچھ دنوں پہلے آئی, وہ کہنے لگی کہ ہم جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں, غریب خاتون تھی بہت, اور میرے شوہر کا کوئی کام نہیں ہے, پتہ نہیں بیمار ہے, کوئی اس طرح کا اس نے عذر بتایا. میرے بچے بھوکے ہوتے ہیں, پورا دن کھانے کو کچھ نہیں ملتا ہے ان کو, تو کبھی میں چھپ کے جاتی ہوں فریج میں, کوئی روٹی بچی ہوئی ہو, سالن بچا ہو, وہ چھپ کے نکال کے بچوں کو کھلاتی ہوں. تو میری جو دوسری دیورانی ہے یہ جا کے میری ساس کو بتا دیتی ہے کہ اس نے وہ سالن نکالا ہے فریج سے. وہ ساس آ کے پھر میرے اوپر مسلط ہو جاتی ہے, پھر میں بچوں کو بھوکا سلا دیتی ہوں. یہ اتنا ظلم تو شاید میں سمجھتا ہوں کوئی کافر بھی کسی کے ساتھ نہیں کرے گا جتنا ظلم ہمارے گھروں میں ہو رہا ہے. یہ ہم کون سے مذہب کے ماننے والے ہیں؟ یہ اسلام ہے؟ یہ دین ہے؟ ہم مسلمان کہتے ہیں اپنے آپ کو. دین کا پتہ تو انسان کے ان معاملات سے چلتا ہے جو کسی کو نظر نہیں آتے, اور گھر کا معاملہ وہی معاملہ ہے. بھائی میں نماز پڑھتا ہوں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں, میں صدقہ دیتا ہوں تو آپ کو نظر آتا ہے میں صدقہ دیتا ہوں, لیکن میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسا ہوں آپ کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ آپ کو, یہ مجھے پتہ ہے. تو اللہ تعالیٰ تو مجھے اس پہ جج کرے گا. حدیث میں آتا خیرکم خیرکم لأہلہ,
تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو. وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں. حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے معاملے میں مجھ سے خیر کی وصیت قبول کرو. اب یہ جو معاملہ ہے ساس اور بہو کا، یہ معاملہ ہمارے ہاں حل ہو کے نہیں دے رہا. اب ہوتا کیا ہے کہ جب حل ہو کے نہیں دے گا تو جو لڑکے کی والدہ ہے وہ بیٹے کے کان بھرے گی، اور جب یہی شوہر جائے گا کمرے میں تو بیوی ماں کے خلاف کان بھرے گی. اب بیٹا باہر جائے، بزنس کرے، جاب کرے، ملازمت کرے، یا ماں اور بیوی کے پھڈے نمٹاتا رہے بیٹھ کے گھر میں. اس چیز کا احساس نہ ماں کو ہوتا ہے، اس چیز کا احساس نہ بیوی کو ہوتا ہے. بھائی ماں کو ترس نہیں آ رہا بیوی کو آ جائے، بیوی کو ترس نہیں آ رہا ماں کو آ جائے، کسی کو ترس نہیں آ رہا. اب جب وہ ماں کان بھرے گی وہ بیوی پہ غصہ اتارے گا، جب بیوی کان بھرے گی وہ جا کے ماں سے لڑے گا، تو اس گھر میں امن سکون کہاں سے آئے گا؟ تو یہ جو سکون برباد ہو رہا ہے، یہ کیوں برباد ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ہم نے دین کو چھوڑ دیا ہے. دین کو چھوڑیں گے تو سکون تو برباد ہوگا. قرآن نے یہ تو نہیں کہا کہ تم شادی کرو اور شادی کے بعد دین کے کسی حکم پہ عمل بھی نہ کرو پھر بھی تمہارے گھروں میں سکون ہوگا. یہ تو شریعت نے نہیں کہا. شریعت نے تو یہ کہا کہ شادی کرو پھر شریعت کے مطابق زندگی گزارو، تمہارے گھروں میں سکون ہوگا. آج بھی ایسے گھر ہیں جو بڑی ہنسی خوشی زندگی گزارتے ہیں، کوئی ان کے ہڈا ہونا، اختلاف ہونا، لڑائی جھگڑے ہونا، یہ تو زندگی کا الٹیمیٹ، یعنی نہ جدا ہونے والا حصہ ہے. یہ تو جدا ہو نہیں سکتا زندگی سے. تو لینے اور دینے کے پیمانے ہمیں ایک کرنے ہوں گے. اگر میں سمجھتا ہوں یہ ایک نقطہ ہمارے معاشرے کی خواتین سمجھ جائیں کہ ساس کا بہو کے ساتھ رشتہ، بہو کا ساس کے ساتھ رشتہ، اس میں بھی ہم نے شریعت کے احکام پہ عمل کرنا ہے. بس سمپل سا فارمولہ ہے کہ میں نے بہو کے ساتھ کیسے رہنا ہے جیسے شریعت کا حکم ہے، بہو نے ساس کے ساتھ کیسے رہنا ہے جیسے شریعت کا حکم ہے. سمپل فارمولہ ہے، سارے مسائل ہمارے حل ہو جائیں گے. یہ تیسرا اصول ہے. اور یہی لینے دینے کا پیمانہ شوہر اور بیوی کا آپس میں بھی ہونا چاہیے. مثال کے طور پر کسی کی بیوی ہے، وہ اس کا بہت خیال کرتی ہے، وہ کھانا بھی پکا کے دے رہی ہے، کپڑے بھی دھو کے دے رہی ہے، اس کو جناب جو اس کا خیال جس طریقے سے رکھنا چاہیے وہ رکھ رہی ہے. اور شوہر کو پرواہ نہیں ہے بیوی کی، وہ جا کے دوسری لڑکیوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہا ہے، باہر بیٹھا رہتا ہے، بیوی کو ٹائم نہیں دیتا، نشے کرتا ہے، چرس پیتا ہے. یہ بھی لینے اور دینے کے پیمانے الگ الگ ہیں کہ بیوی کیئر کر رہی ہے، شوہر نہیں کر رہا، شوہر کیئر کر رہا ہے، بیوی کیئر نہیں کر رہی. ہمارے ہاں جو معاشرے میں طلاقیں ہو رہی ہیں، جو گھر برباد ہو رہے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم زندگی کے اندر دوسروں کی زندگی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر کسی لڑکی کی شادی ہوئی، اس کی سہیلی ہے، اس کی بھی شادی ہو گئی. اب اس کی شادی ہوئی تو اس کی سہیلی کا جو شوہر ہے اس کے پاس گاڑی ہے، اور اس کی شادی ہوئی، اس کے شوہر کے پاس بائک بھی نہیں ہے. اب یہ اپنے شوہر کو تانے دے گی کہ میری فلاں سہیلی کی تو شادی ہوئی، اس کے شوہر کے پاس تو کار ہے، وہ تو جناب اس کو کبھی ایک شاپنگ مال لے کے جاتا ہے، کبھی دوسرے، کبھی تیسرے. تو وہ کسی نے لکھا تھا نا کہ اپنی بیوی کا اس لیے بھی شکریہ ادا کریں کہ جب شاپنگ مال جاتی ہیں نا عورتیں تو ساری دکان الٹ پلٹ دیتی ہے، اس کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، اس نے آپ کو پسند کر لیا، اس پہ اس کا شکریہ ادا کریں. پوری دکان الٹ پلٹ کرنے کے بعد اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا لیکن آپ اس کی سمجھ میں آ گئے، اس پہ شکریہ ادا کریں اس کا. اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بیوی خیال کر رہی ہے، شوہر نہیں کر رہا، تو انسان ہے نا، ظاہر بیوی انسان ہے، آپ اس کو کیا کوئی فرشتہ سمجھتے ہیں، یا بیوی شوہر کو فرشتہ سمجھتی ہے؟ یہ اصول بھی ہمیں زندگی میں یاد رکھنا چاہیے. کچھ 5-6 چیزیں موٹی موٹی میں جسٹ گزار دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں بات آ جائے کہ یہ بھی وہ اصول ہیں جو زندگی میں اپنائیں گے تو ہمارے مسائل حل ہوں گے. ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے. بہو اگر ساس کی خدمت کرے، ساس کو چاہیے اس کی قدر کرے، اس کو یہ نہ سمجھے کہ یہ تو میرا حق تھا، اس نے کون سا مجھ پہ احسان کیا ہے. اس کی قدر کریں، اس کو جزاک اللہ کہہ دیں، بھائی جزاک اللہ، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے کھانا لا کے دیا، بہت، اس سے کیا جاتا ہے؟ آپ کو بہو نے پانی لا کے دیا، آپ کہہ دیں جزاک اللہ. ساس نے آپ کو کوئی تحفہ دے دیا،
بہو ساس کو کہہ دے بھائی بہت شکریہ، بڑی نوازش، حدیث میں ہمیں حکم ہے کوئی احسان کرے اس کو شکریہ ادا کریں، تو بہو ساس کا شکریہ ادا کر لے، ساس بہو کا شکریہ ادا کر لے۔ ایک اور چیز ہمارے دینداروں کا ایک مسئلہ ہے، یعنی جو لوگ دیندار ہوتے ہیں نا ان کا ایک خصوصی مسئلہ ہے گھروں میں، وہ بیوی کو دیندار بنانے کے چکر میں خود بے دینی پہ اتر آتے ہیں، بیوی کو دیندار بنانے کے چکر میں خود بے دینی پہ اتر آتے ہیں۔ دیکھیں آپ مثال کے طور پر کسی کی بیوی نماز کی پابندی نہیں کرتی، مثال کے طور پر، اب آپ اس کو کہتے ہیں نماز پڑھیں، وہ کبھی پڑھتی ہے کبھی نہیں پڑھتی، پھر پڑھ لیتی ہے پھر چھوڑ دیتی ہے، اب اس کو سمجھانے کا ایک طریقہ ہے نا، طریقے سے سمجھائیں، ایک دفعہ سمجھائیں، 2 دفعہ سمجھائیں، 3 دفعہ سمجھائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 9.5 سال اپنے بیٹے کو سمجھایا، نہیں سمجھ میں آئی اسے۔ حضرت مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال دیتے ہیں کہ بھائی جب حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ہدایت نہیں ملی تو ہم کون سے اتنے بڑے ترم خان ہیں کہ ہماری باتوں سے لوگوں کو ہدایت مل جائے گی۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ بھی تو کی تھی، آپ بھی 950 سال کریں پھر چھوڑ دینا، 950 سال سمجھائیں بیوی کو پھر اس کے بعد چھوڑ دینا۔ اب اگر کوئی آدمی بیوی کو نماز پہ لانے کے لیے تشدد کر رہا ہے، اس پہ مار پیٹ، کبھی جھاڑو سے مار رہا ہے، کبھی تھپڑ مار رہا ہے، تو کبھی دیوار میں جا کے اس کا سر مار رہا ہے، یہ دین ہے؟ دین اس کی اجازت دیتا ہے؟ نہیں دیتا ہے دین اس کی اجازت۔ اس کا مطلب آپ دیندار بنانے کے چکر میں خود بے دین ہو گئے، بیوی کو دیندار بنانے کے چکر میں خود بے دین ہو گئے۔ یہی معاملہ بعض اوقات بیوی کی طرف سے شوہر کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے۔ تو دین کی تبلیغ کرنی ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، آپ بیوی کو کہیں نماز کا، بار بار کہیں، بار بار کہیں، بار بار کہیں، وہ پڑھے گی تو ٹھیک، نہیں پڑھیں گے تو اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا قیامت کے دن، اگر آپ طریقے سے سمجھاتے رہے اس کو۔ ایک اصول یہ زندگی میں یاد رکھنا چاہیے، میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مناظرانہ انداز اختیار نہ کریں، افہام و تفہیم والا انداز اختیار کریں۔ بیوی اور شوہر کی آپس میں کوئی ڈیبیٹ نہیں ہو رہی ہوتی کہ ایک نے جیتنا ہو ایک نے ہارنا ہو، ڈیبیٹ میں یہی ہوتا ہے نا، ڈیبیٹ میں یہ نہیں ہو سکتا دونوں جیت جائیں۔ جب آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں، ڈیبیٹ کا مطلب یا یہ جیتے گا، یا میاں بیوی کا پھڈا لڑائی ایسی نہیں ہوتی کہ یا یہ جیتے گا، یا میاں بیوی کی لڑائی ایسی ہوتی ہے کہ دونوں جیتیں گے۔ افہام و تفہیم سے مسائل حل کریں، ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات پکڑ کے اس کو رائی کا پہاڑ بنا دینا، نہیں فلاں موقع پہ آپ نے یہ کہا تھا، فلاں موقع پہ تو آپ نے مجھے یہ کہا تھا، فلاں موقع پہ آپ نے میرے والد کے بارے میں یہ کہا تھا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، امام احمد بن حنبل جو فقہ حنبلی کے امام ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ عافیت کس چیز میں ہے؟ عافیت کس چیز میں، یعنی راحت زندگی میں سکون کیسے آئے گا؟ انہوں نے کہا عافیت کے اگر 10 حصے کیے جائیں تو 9 حصے اس میں ہیں کہ آدمی چیزوں کو اگنور کرنا سیکھے۔ عربی میں اس کو تغافل کہتے ہیں، ایک غفلت ہوتی ہے نا، غفلت، ایک تغافل کا مطلب بتکلف یہ شو کرنا کہ مجھے پتہ ہی نہیں ہے، یعنی آپ نے دیکھا ایک کام الٹا سیدھا ہوتے ہوئے دیکھ لیا، لیکن آپ اس کو ایسے اگنور کریں جیسے آپ نے دیکھا ہی نہیں ہے، چاہے وہ بیوی شوہر کا کوئی عیب دیکھے یا شوہر بیوی کا کوئی عیب دیکھے۔ حدیث میں ہمیں حکم ہے کہ بیوی پر چھاپا مت مارو، یہ حدیث میں حکم ہے۔ آپ سفر سے آ رہے ہیں نا، سرپرائز نہ دیں بیوی کو کہ اچانک جا کے بیوی کے سر پہ پہنچ گئے، نہ اس کو بتایا، نہ فون کیا، نہ اطلاع دی، جا کے سر پہ پہنچ گئے، میں پہنچ گیا۔ یہ منع ہے شریعت میں۔ کیوں؟ شریعت نے اس حد تک اس چیز کا لحاظ کیا ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی نہ ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بیوی کو ایسی حالت میں دیکھو جو تمہیں پسند نہ ہو۔ اس کا طریقہ ہے بیوی کو پہلے بتا دیں میں فلاں دن فلاں وقت گھر پہنچ جاؤں گا، تو وہ پہلے سے تیار ہو کے اور اس حساب سے اپنے آپ کو بنا کے رکھے گی، آپ گھر چلے جائیں۔ یہ شریعت ہمیں حکم دیتی۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کان لگا لگا کے گھر سے نکلنے کے بعد بھی باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ بیوی شوہر کے میسیجز سن رہی ہے، شوہر بیوی کے میسیجز سن رہا ہے۔ ایک لمٹ کے اندر یہ چیزیں اچھی لگتی ہیں کہ بھئی ایک کنٹرول ہونا چاہیے، لیکن اگر اب شوہر کو کسی کا بھی میسج آ رہا ہے، بیوی کہتی ہے مجھے سنا ہے، کس کا میسج آیا ہے؟
یہ میسج آپ کو اس نے کیوں کیا ہے, یہ نمبر آپ نے کیوں اس نام سے سیو کیا ہوا, یہ کون ہے, وہ کون ہے. اس سے گھر نہیں چلتے. ایک حد تک یہ بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن حد سے جب بڑھ جائے پھر انسان زچ ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس طرح تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عافیت کے 9 حصے, 10 میں سے 9 حصے تغافل میں ہیں. تغافل کا مطلب چیزوں کو جانتے بوجھتے اگنور کر دینا. یعنی آپ کو پتہ ہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو کوئی شخص دھوکہ دے رہا ہے, تو 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک صورت یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ کو دھوکہ دے دے, یہ شریعت میں بری بات ہے. یعنی بے وقوف ہونا شریعت میں بری بات ہے. ہمارے ہاں تو یہ سمجھتے ہیں نا جو جتنا بے وقوف ہے اتنا اللہ والا ہے, یہ ہمارے لوگوں کا تصور ہے. حدیث میں آتا ہے لا یلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين, مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. تو جو بے وقوف ہوتا ہے وہ ایک سوراخ سے 100 بار ڈسا جاتا ہے. مومن ایک سوراخ سے 2 بار, اس کا مطلب مومن بے وقوف نہیں ہوتا. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی سے دھوکہ کھائیں جانتے بوجھتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے یہ مجھے دھوکہ دے رہا ہے. مثال کے طور پر آپ نے بیوی کو 10,000 روپے دیے تھے کہ بھائی اپنے لیے 2 جوڑے خرید کے, اب بیوی نے آپ کو مثال کے طور پر کہا کہ وہ جوڑے آئے تھے مثال کے طور پر 4-4 ہزار کے ایک جوڑا آیا, اس نے خرید لیے. اب آپ آئے تو اس نے کہا کہ, اور آپ کو کسی طرح پتہ چل گیا کہ ایک ایک جوڑا اس نے 4-4 ہزار کا خریدا ہے. آپ آئے, بیوی نے کہا کہ ایک جوڑا 4,500 کا ملا ہے, ایک جوڑا 4,500 کا ملا ہے, یا ایک جوڑا 5 کا دوسرا 5 کا ملا ہے, یا ایک 6 کا ایک 4 کا ملا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بیوی جھوٹ بول رہی ہے. اب ایک صورت یہ ہے کہ آپ کہیں اچھا میرے ساتھ یہ چکر چلا رہی ہو, میں تو پوچھ کر آیا ہوں دکاندار سے. اور ایک صورت یہ ہے کہ آپ کہیں اچھا ٹھیک ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, اللہ تعالیٰ مبارک کرے جائے. ایک یہ صورت ہے. تو گھر میں سکون کس سے آئے گا, پہلے والے طریقے سے, دوسرے والے طریقے سے؟ اگر آپ نے اس چیز کو پکڑنا شروع کر دیا, یا بیوی نے اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کو پکڑنا شروع کر دیا. اب اگر مثال کے طور پر کسی موقع پہ کوئی لڑائی جھگڑا ہوتا ہے, صلح ہو گئی, اب وہ کہتے ہیں نا مٹی پاؤ, ختم کریں معاملے کو بس. اب 2 سال بعد دوبارہ لڑائی ہوتی ہے, پرانے مردے مت اکھاڑیں کہ 2 سال پہلے بھی آپ نے مجھے یہ بات کی تھی, اور شوہر کہے کہ تم نے 2 سال پہلے یہ کیا تھا. ختم, 2 سال والی کہانی ختم ہو گئی, مک گئی بس. اب آج کی حاضر پریزنٹ ابھی کی بات کریں, ابھی کیا مسئلہ ہے. جب ابھی کی بات کریں گے مسئلہ آگے بڑھے گا ہی نہیں. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, وہ عربی کا ایک شعر ہے, لیس الغبی بسید قومہ لکن سید قومہ المتغابی, کہ قوم کا سردار غبی شخص نہیں ہوتا, بے وقوف شخص نہیں ہوتا, لیکن قوم کا سردار وہ شخص ہوتا ہے جو بتکلف بے وقوف بنتا ہے. وہ شخص سردار بنتا ہے جس کے اندر یہ کوالٹی ہو کہ وہ بتکلف بے وقوف بن سکے. اگر اس کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے وہ لیڈر نہیں بن سکتا. اگر آپ لیڈر بن جاتے ہیں اور ایک چیز پہ آپ پکڑنا بچوں کو شروع کر دیں, آپ تو گھر میں رہنے کے قابل نہیں رہیں گے. تو میاں بیوی کا آپس میں جو طرز عمل ہے وہ افہام و تفہیم والا ہونا چاہیے, مناظرانہ اور ڈیبیٹ والا انداز نہیں ہونا چاہیے. اور ساتھ ساتھ ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ گھر والوں کو کوئی کوالٹی ٹائم دینا چاہیے. یہ نہ ہو کہ کمائی کی مشین بنے ہوئے ہم 3 نوکریاں کر رہے ہیں, 4 نوکریاں کر رہے ہیں, اور جن کے لیے کر رہے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. بچوں کے لیے آپ کما رہے ہیں 4 نوکریاں کر کے, ایک کام سے آتے ہیں دوسرے پہ جاتے ہیں, دوسرے سے آتے ہیں تیسرے پہ جاتے ہیں, اور جن بچوں کے لیے کر رہے ہیں ان کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے. تو کہاں سے ان کی تربیت ہوگی, کہاں سے ان کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی. اور جب کبھی کسی میں کوئی خامی دیکھیں, یہ زندگی کا اصول ہے, اگر آپ کو بیوی میں کوئی خامی نظر آتی ہے تو آپ کون سے دودھ کے دھلے میں ہیں. یا تو ایسا ہوتا نا کہ آپ کی بیوی انسان ہوتی, آپ فرشتے ہوتے, یا بیوی فرشتہ ہوتی, آپ انسان ہوتے ہیں. بیوی بھی انسان ہے, آپ بھی انسان ہے. اگر اس میں کوئی خامی نظر آ رہی ہے تو اپنی کسی خامی پہ بھی نظر ڈال دیں. اگر بیوی کو شوہر میں کوئی خامی نظر آ رہی ہے تو اپنی کسی خامی پہ. اور ایک آخری بات, بعض اوقات یہ ہوتا ہے آدمی اس نہج پہ اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ نہیں اب تو زندگی گزارنا مشکل ہو گئی, فلاں فلاں فلاں. اس کا بھی آسان حل ہے. اس کا آسان حل یہ کہ آپ ایک چیک لسٹ بنائیں. ایک طرف بیوی کی خوبیاں لکھیں, ایک طرف بیوی کی خامیاں لکھیں, اور بیوی بھی ایک چیک لسٹ بنائے,
ایک طرف شوہر کی خوبیاں لکھیں، ایک طرف شوہر کی خامیاں لکھیں. مثال کے طور پہ شوہر مجھے عید کی شاپنگ کراتا ہے، مجھے میرے کھانے کی ذمہ داری اس پہ ہے، فلاں 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 جو اور ایک طرف خامی لکھیں. مثال کے طور پہ بلا وجہ غصہ کرتا ہے، ڈانٹتا ہے، یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے. پھر ذرا اس کو کمپیئر کریں. اگر اس کی خوبیاں اس کی خامیوں پہ غالب ہیں تو بس زندگی آپ کو گزارنی پڑے گی. اس لیے کہ وہ شخص جس میں خیر ہی خیر ہو وہ فرشتہ ہوتا ہے، وہ شخص جس میں شر ہی شر ہو وہ شیطان ہوتا ہے. انسان نہ فرشتہ ہوتا ہے، انسان نہ شیطان ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے. خیر ہی خیر صرف فرشتے میں، شر ہی شر صرف شیطان میں. انسان میں خیر و شر دونوں ہیں. ہم جب کسی شخص کے بارے میں کہتے ہیں یہ آدمی نیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے 60% نیک ہے، 40% گناہگار ہے، یہ مطلب ہوتا ہے. 65% نیک ہے، 35% گناہگار ہے. اور جب کسی شخص کے بارے میں کہتے ہیں نا یار بدترین آدمی ہے، بدترین آدمی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 60% برا ہے، 40% اچھا ہے. 100% برا کافر بھی نہیں ہوتا. قرآن کریم میں آتا ہے من اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک. بعض اہل کتاب ایسے ہیں کہ اگر ان کو پہاڑ کے برابر سونا امانت میں رکھوا دو، جب وقت آئے گا آپ کو لوٹا دیں گے. بعض اہل کتاب ایسے ایک دینار اگر دے دیا تو جب تک اس کے سر پہ کھڑے ہو کے زبردستی نکالو گے نہیں اس کی جیب سے نکلے گا نہیں. 100% برا کوئی نہیں ہوتا، 100% بری بیوی بھی نہیں ہوتی، 100% برا شوہر بھی نہیں ہوتا. یہ دیکھیں خوبیاں غالب ہیں، بس یہ آدمی بہتر ہے، یہ کامیاب. قیامت کے دن فیصلہ اسی بنیاد پہ ہوگا کہ اس کی نیکیاں غالب ہیں اس کی برائیوں پر، وہ جنت میں جائے گا. جنت میں وہ شخص نہیں جائے گا کہ جس کے پلڑے میں گناہ ہوں گے ہی نہیں. وہ تو معصوم ہوتا ہے، معصوم پیغمبر ہوتے ہیں، پیغمبروں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہوتا. خلاصہ کلام اگر میں گفتگو کا عرض کروں، یہ میں نے چند اصول، اور بھی بہت سی باتیں کرنے کو. خلاصہ کلام یہ ہے کہ نکاح سے پہلے نکاح سیکھ لیں، شادی سے پہلے شادی سیکھ لیں. اور اگر شادی سے پہلے نہیں سیکھی تو شادی کرنے کے بعد سیکھ لیں. سیکھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی، 40 سال میں بھی سیکھ سکتے ہیں، 60 سال میں بھی سیکھ سکتے ہیں. جب سیکھیں گے تو انشاءاللہ جو مسئلے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ حل کر دیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. جزاکم اللہ خیر. مفتی صاحب کے ہم انتہائی شکر گزار ہیں کہ آج کے درس قرآن و حدیث میں جو موضوع تھا ازدواجی زندگی گزارنے کے رہنما اصول، اس پر انہوں نے سیر حاصل گفتگو کی، اور تقریباً جو ہے تمام ہی جو ہے جتنے بھی جو ہے پہلو ہو سکتے تھے ان کو کور کیا. میں ان کا انتہائی شکر گزار ہوں. دوسری عرض یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی اگلا درس قرآن و حدیث انشاءاللہ 14 جولائی اتوار 14 جولائی کو منعقد ہوگا. آپ تمام حضرات اور خواتین سے گزارش ہے کہ اس میں شریک ہوں. اور علاوہ ازیں آج کا جو درس قرآن و حدیث ہے اس کی ریکارڈنگ JTR میڈیا پر آج اس کے فیس بک صفحے پر اور یوٹیوب پیج پر انشاءاللہ آج 8 بجے نشر کی جائے گی. اور اس کے بعد جو ہے 2 یا 3 دن کے بعد القرآن کورسز کے صفحے پر بھی انشاءاللہ یہ ریکارڈنگ لگا دی جائے گی. تو اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے. اس کو آپ ضرور جو ان ریکارڈنگز کو بھی جو 2 3 مرتبہ حسب ضرورت سنیں. اور دوسری عرض میں یہ کرتا چلوں کہ ہمیں یہ سوشل میڈیا کا فائدہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. جیسے مثلاً پچھلے ماہ آپ تمام موجود تھے یہاں، مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب تشریف لائے تھے اور ان کا درس قرآن و حدیث ہوا تھا. تو فیس بک پر جو پلیس جو آئے مفتی ارشاد صاحب کے درس قرآن و حدیث کے، وہ 1 کروڑ 20 لاکھ آئے. اور اس کو تقریباً جو پوری دنیا کا اردو دان طبقات جہاں مغربی ممالک میں یا عرب ممالک میں یا ایسے ممالک جہاں اردو بولی جاتی ہے، وہاں تقریباً 9 لاکھ ناظرین نے اسے دیکھا اور سنا. تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو ہے ہم یہاں 100 200 300 حضرات اور خواتین بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن جو ہے سوشل میڈیا کی برکت کی وجہ سے ہمارا پیغام کتنا دور دور تک پہنچتا ہے، پوری دنیا میں پہنچ جاتا ہے. مجھے آج کا جو درس قرآن و حدیث جو ہے جو جناب مفتی رشید احمد خورشید صاحب نے دیا، اس کی کوالٹی مجھے بہت عمدہ لگی ہے. اور مجھے لگتا ہے
کہ اب ہم اس کو جب سوشل میڈیا پر اور فیس بک وغیرہ پر نشر کریں گے تو یہ بھی اس کی بھی رسائی جو ہے پلیز جو ہیں اس کے انشاءاللہ تعالیٰ 1 کروڑ سے اوپر ہی آئیں گے. تو ہمیں جو ہے یہ جدید جو ہے ایکوپمنٹس جو ہیں اور جدید ذرائع ابلاغ جو ہے ان کی طرف بھی توجہ بہت زیادہ دینی چاہیے تاکہ جو ہے ہمارے دین کا پیغام جو ہے زیادہ سے زیادہ پہنچ سکے. اس کے علاوہ جو ہے ہمارے ایک بھائی ہیں مزمل نام ہے، ان کی بیٹی پری میچور پیدا ہوئی ہیں، تقریباً 6 ماہ یا 7 ماہ میں پیدا ہوئی ہیں. تو ان کی طبیعت کافی خراب چل رہی ہے. وہ ریگولر ہوتے ہیں ہمارے یہاں درس قرآن و حدیث میں. آج ان کی بچی کی طبیعت رات کو اچھی خاصی خراب ہو گئی تھی، تو اس کی وجہ سے وہ تشریف بھی نہیں لا سکے. تو ہمیں ان کے لیے دعا کرنی ہے. کئی حضرات اور خواتین نے دعا کے لیے اس کے علاوہ بھی کہا ہے، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے. ہمارے ایک بہت قریبی ساتھی ہیں صدیق بھائی، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا ہے، ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے. ایک اور اعلان یہ ہے کہ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم کا آسان ترجمہ قرآن یہاں ہم کاسٹ ٹو کاسٹ دیتے ہیں تاکہ قرآن کریم کا ترجمہ آسان طریقے سے سمجھنے میں ہمارے لیے ہیلپ فل ہو. تو جن حضرات اور خواتین کو یہ آسان ترجمہ قرآن چاہیے ہو تو عبدالرشید بھائی یہاں اسٹال پر موجود ہیں، ان سے لے سکتے ہیں. میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا فرمائیں. مبارک وسلم. یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس میں جو حق سچ بات ہے اللہ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو کمی کوتاہی ہو گئی اس کو معاف فرما. یا اللہ ہمیں دین کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ حاضرین اور حاضرات مرد اور خواتین میں سے جن کی جو شرعی جائز حاجات ہیں یا اللہ سب کی حاجات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما. یہ مزمل صاحب کی بیٹی کے بارے میں بتایا، اللہ ان کی بچی کو شفائے کاملہ عطا فرما، ان کو حیات طیبہ عطا فرما، ان کے والدین کی پریشانی کو ختم فرما. بھائی صدیق صاحب کے والد کے بارے میں بتایا، اللہ ان کے والد صاحب کی کامل مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما. تمام پسماندگان کو یا اللہ صبر جمیل عطا فرما. اللہ جتنے لوگ حالت اسلام میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں اللہ سب کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما. یا اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما. یا اللہ اپنی غیبی مدد ان کو عطا فرما. یا اللہ اسرائیل کی مدد کرنے والوں کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ ہمیں اپنا کچھ حصہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے لیے آواز اٹھانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ان کی مدد و نصرت فرما. یا اللہ ہمارے ملک کی سالمیت کی حفاظت فرما، ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما. ہر قسم کی سازشوں کو، اس ملک کے خلاف ہونے والی ہر قسم کی سازشوں کو یا اللہ ناکام فرما. اس کو دین کا اور امن کا یا اللہ گہوارہ بنا. یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا